السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ اس لیے فرمایا جب وہ میلے میں چلے جائیں گے تو ان کی عبادت خانے میں تنہا رہ جائیں گے، ان کو بتوں کو توڑنے کا تنہائی میں موقع مل جائے گا۔ اس لیے ایک ایسی بات کہی جو در حقیقت سچی بات تھی، لیکن ان کی سمجھ میں جو مطلب اس کا آیا، اس سے آپ نے اپنا دینی کام نکال لیا۔ وہ تو اپنے اعتقاد کے موجب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچ مچ بیمار سمجھ بیٹھے اور انہیں چھوڑ کے چلتے بنے۔ حضرت قدادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی امر میں یہ غور و فکر کرے تو عرب کہتے ہیں اس نے ستاروں پر نظریں ڈالیں۔ مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کے ساتھ تاروں کی طرف نظر اٹھائی اور سوچنے لگے کہ میں انہیں کس طرح ٹالوں۔ سوچ سمجھ کر فرمایا، میں سقیم ہوں، یعنی ضعیف ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ بولے، جن میں سے 2 تو اللہ کے دین کے لیے اور ایک حضرت سارہ کو اپنی بہن کہنا۔ تو یاد رہے، دراصل اس میں حقیقی جھوٹ ایک بھی نہیں، انہیں تو صرف مجازن جھوٹ کہا گیا۔ کلام اللہ میں ایسی تعریض کسی شرعی مقصد کے لیے بیان کرنا جھوٹ میں داخل نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تعریض جھوٹ سے الگ ہے اور اسے بے نیاز کر دیتی ہے۔ ابن حاتم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، ان تینوں کلمات میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس سے حکمت عملی کے ساتھ اللہ کے دین کی بھلائی مقصود نہ ہو۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ ان کے چھوٹے معبودوں کی تردید کے لیے خلیل اللہ کی یہ ایک حکمت عملی تھی کہ ایک ستارے کو طلوع ہوتا دیکھ کر فرما دیا کہ میں ضعیف ہوں، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی یقیناً ایک مرتبہ مرض الموت آنے والا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ مریض ہوں، یعنی میرا دل تمہارے ان بتوں کی عبادت سے بیمار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ کی قوم میلے میں جانے لگی تو آپ کو بھی مجبور کرنے لگے، آپ ہٹ گئے اور فرما دیا کہ میں ضعیف ہوں، اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ جب وہ انہیں تنہا چھوڑ کر چل دیے تو آپ نے بافراغت ان کے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ تو سب کے سب اپنی عیدگاہ میں گئے، آپ چپکے چپکے اور جلدی جلدی ان کے بتوں کے پاس آئے۔ پہلے تو فرمائے، کیوں جی، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہاں آ کر خلیل اللہ نے دیکھا کہ جو چڑھاوے ان لوگوں نے بتوں پر چڑھا رکھے ہیں وہ سب رکھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے تبرک کی نیت سے جو قربانیاں یہاں کی تھیں وہ سب یوں ہی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ بت خانہ بہت بڑا، وسیع اور مزین تھا۔ دروازے کے مدخل کے ایک بہت بڑا بت تھا، اس کے ارد گرد چھوٹے، پھر ان سے چھوٹے، یوں ہی تمام بت خانہ بھرا ہوا تھا۔ ان کے پاس مختلف کھانے رکھے ہوئے تھے جو اس اعتقاد سے رکھے گئے تھے کہ یہاں رہنے سے متبرک ہو جائیں گے، پھر ہم کھا لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کا جواب نہ پا کر پھر فرمایا، یہ تمہیں کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہاں، بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ اس پر بدگمانی کی جا سکے، جیسے کہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے، اور وہیں اس کی پوری تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے۔ بت پرست جب اپنے میلے سے واپس ہوئے، بت خانے میں گھسے تو دیکھا ان کے سب بت اوٹ پٹانگ طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کا دھڑ نہیں۔ حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ آخر سوچ سمجھ کر بحث مباحثے کے بعد معلوم کر لیا، ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہی ہے۔ اب سارے مل جل کر خلیل الرحمن علیہ السلام کے پاس دوڑے، بھاگے، دانت پیستے، تل ملاتے، کوستے۔ خلیل اللہ کو تبلیغ کا اور انہیں قائل معقول کرنے کا اور سمجھانے کا اچھا موقع ملا۔ فرمانے لگے، کیوں ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جنہیں تم خود بناتے ہو، اپنے ہاتھوں گھڑتے ہو، تراشتے ہو، حالانکہ تمہارے اعمال کا خالق اللہ ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب افعال العباد میں ایک مرفوع حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صانع اور اس کی صنعت کو پیدا کرتا ہے۔ پھر بعض نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ چونکہ اس پاک صاف بات کا کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا تو تنگ آ کر دشمنی پر، سفلا پن پر اتر آئے۔ کہنے لگے، ایک گڑھا بناؤ، اس میں آگ جلاؤ اور اسے ڈال دو۔ چنانچہ یہی انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اللہ کو اس سے نجات دی، انہی کو غلبہ دیا، انہی کی مدد فرمائی۔ گو انہوں نے برائی پہنچانی چاہی لیکن اللہ نے خود انہیں ذلیل کر دیا۔ سورہ صفات ترجمہ۔ اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے واپس چلے گئے۔ آپ چپ چپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا، کیا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے؟
کہنے لگے اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اس دہتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو ڈال دو۔ انہوں نے تو حضرت ابراہیم کے ساتھ مگر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہیں نیچوں نیچ کر دیا اور ان کو مکمل نکال لیا، اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، آمین ثم آمین۔